آئے میری جان آئی. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. امین محترم، محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا، محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا، صدیق جب اٹھیں گے رسول خدا کے ساتھ. منصفین عظام اور میرے ہمیشہ ہم نظریہ دوستو، میں جس موضوع سخن کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. سامعین محترم، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں سب سے پہلے اس عمارت پر پڑتی ہیں جو دیگر عمارتوں میں سب سے زیادہ بلند و بالا ہوتی ہے. اسی طرح جب آفتاب نبوت کی کرنیں پھوٹتی ہیں تو سب سے پہلے اس شخص پر پڑتی ہیں جو دیگر اشخاص میں سب سے زیادہ بلند و بالا ہوتا ہے. میری مراد افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے کہ جب آمنہ کے لخت جگر رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے بغیر کسی تعامل اور ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کرنے والی شخصیت اور کوئی نہیں آپ رضی اللہ تھے. آپ رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صرف اسلام قبول ہی نہیں کیا بلکہ سفر ہجرت کے اندر رفیق بننے کا کہا تو آپ ایسے رفیق بنے کہ آنے والی دنیا کے لیے مثال قائم کر دی. آج 14 سال گزرنے کے باوجود بھی دنیا یہ کہتی دکھائی دیتی ہے اگر دوست ہو تو صدیق جیسا، اگر رفیق ہو تو صدیق جیسا، اگر یار ہو تو صدیق جیسا، اگر وفا شعاری ہو تو صدیق جیسی، اگر الفت ہو تو صدیق جیسی، اگر محبت ہو تو صدیق جیسی. دنیا یہ اس لیے کہتی ہے کہ سفر ہجرت کے اندر صدیق کو اگر فکر تھی تو حضور کی فکر تھی، اگر غم تھا تو حضور کا غم تھا. تبھی تو صدیق کے ذہن کے اندر جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن حضور پر آگے سے حملہ آور نہ ہوتے تو صدیق حضور سے آگے نکل کر آگے چلنے لگ جاتے ہیں. جب دشمن کا پیچھے سے حملہ آور ہونے کا خیال آتا ہے تو صدیق حضور کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں. جب دائیں طرف سے حملہ آور ہونے کا خیال آتا ہے تو صدیق حضور کے دائیں طرف چلنے لگ جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف سے حملہ آور ہونے کا خیال آتا ہے تو صدیق حضور کے بائیں طرف چلنے لگ جاتے ہیں. حتیٰ کہ غار ثور کی بلندیوں پر چلنے کی باری آتی ہے تو صدیق نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور کی بلندیوں پر چڑھ جاتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، غار کی سوراخ بند کرنے کا وقت آتا ہے، صدیق اپنے کپڑے کو پھاڑ کر غار کی سوراخ کو بند کر دیتے ہیں. بچ جانے والے سوراخ کے اوپر ایڑی رکھ کر سانپ کا ڈسنا تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن حضور کو تکلیف دینا برداشت نہیں کرتے. صرف صدیق دنیا اس محبت کو دیکھ کر، اس الفت کو دیکھ کر، اس عشق کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ پروانے کو چلا بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. امین محترم، صدیق نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ جب مال دینے کی باری آئی تو صدیق نے گھر کا سارا مال لا کر حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. ظلم و تشدد کو برداشت کرنے کا موقع آیا تو اسلام کی دعوت دینے کی جرم میں حضور پر ہونے والے ظلم و ستم کو حضور سے لپٹ کر اپنے اوپر برداشت کر لیا. اگر حضور کے مقابل آنے پر بیٹے کا سب تن سے جدا کرنے کی باری آئی تو بیٹے کو الفاظ میں کہہ دیا کہ بیٹے اگر حضور کے مقابل لڑتے ہوئے تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو تیرا سب تن سے جدا کر دیتا. اگر حضور کی گستاخی کرنے پر بوڑھے باپ کو تھپڑ مار کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ پروانے کو چلا بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. سامعین محترم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان ہی نہیں لایا بلکہ ایمان لانے کے بعد قدم قدم پر حضور کے ساتھ رہے، سفر ہجرت میں حضور کے ساتھ رہے، خوشی غمی میں حضور کے ساتھ رہے، حلوت و جلوت میں حضور کے ساتھ رہے، احد و بدر میں حضور کے ساتھ رہے، حنین میں حضور کے ساتھ رہے، تبوک میں حضور کے ساتھ رہے، حدیبیہ میں حضور کے ساتھ رہے،
غار میں حضور کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ آج مزار کے اندر بھی حضور کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ صدیق حضور کے ساتھ ساتھ اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ پڑوانے کو چڑھا، بلبل